بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہجری کیلنڈر کا نیا سال 1442 شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو پوری امت کے لیے عافیت اور اعزاز بحالی کا یادگار سال بنا دے۔ محرم کے آتے ہی اپنے اپنے مشرب کے مطابق کہیں سوگ و ماتم کی محفلیں، کہیں عزا کی مجلسیں، کہیں شہید، شہادت اور شہدائے کربلا کے مناقب بیان کرنے کے سلسلے اور اجلاس، اور کہیں امام عدل و حریت، فاتح ایران و روم و بیت المقدس، شہید مسلح نبی، مراد رسول، فرزند خطاب امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تذکروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں قرآن و سنت کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ ان ہونے والے پروگراموں میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یا یوں کہیے کہ کتابوں میں نے کچھ پڑھا ہے اور معاشرے میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے بڑے جو کچھ ہمیں بتلاتے ہیں کرتے وقت اس کے خلاف کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے میرے کچھ سوالات ہیں جنہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کوئی مدلل اور معقول جواب ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ میرے سوالات کے پیچھے جو استفہام ہے وہ استفہام انکاری بھی ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 1، شریعت مطہرہ نے بیوہ ہو جانے والی عورت کے سوا کسی کو بھی میت پر 3 دن سے زیادہ غمزدہ رہنا حرام قرار دیا ہے، تو اب 1400 سال بعد تک ماتم کرنے کی اجازت کس شریعت نے دی، یا ماتم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سوال نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه، کہ اللہ تعالی میت کے غم میں نکلنے والے آنسواں اور دل پر چھائے ہوئے غم کے سبب تو عذاب نہیں دیں گے، لیکن زبان کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ غم میں اگر زبان بولے گی تو عذاب ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے ان سوگ کناروں اور ماتم کے نالہ و شیون کا، یا حسین ہم نہ ہوئے کے آوازوں کا، یا آہوں فغاں سے مزین مرثیوں کا؟ کہ ہم نبی کے قول کے مطابق اپنے آپ کو مستحق عذاب نہیں بنا رہے؟ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے غور سے سنیں، نبی نے اس حدیث میں بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ کس کے لیے اور کیا ہے؟ سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو گال اور سینہ پیٹے، گریبان اور کپڑے چاک کرے اور جاہلیت کے ماتم کی طرح ہائے ہائے کر کے روئے۔ یا حسین، ہائے حسین کو جائز سمجھنے والوں سنو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتا سہارا ہے میدان محشر کا، اور جب وہی کہہ دیں کہ فلاں میرے امت میں سے نہیں ہے تو کیا بچے گا؟ کون ہے جو سفارش کرے گا؟ اس لیے لوگوں، اس سہارے کو باقی اور برقرار رہنے دو، ان کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو۔ سوال نمبر 4، چولہے پر کھانا اور توے پر روٹی پکتی ہے۔ اعلان عام ہے کہ محرم میں توا نہیں چڑھے گا۔ دراصل توا 99% عورتیں ہی چڑھاتی ہیں، اور عورتوں کو سڑکوں پر لا کر ماتم و سوگ کے کرتب دکھا کر اپنے استاذ شیطان کا منصوبہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے توے کی بات لائی گئی کہ اگر سجی دجی عورتیں مجلس میں موجود ہوں گی تو ہر عمر کا مرد کھینچا چلا آئے گا اور تماشا زور کا ہوگا، ورنہ جہاں تک کھانے کی بات ہے تو کھچڑا اور بریانی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے۔
اگر غم کی وجہ سے توا اور چولہا بند کیا گیا ہے تو مسالہ، بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور بیئر، شراب اور دیگر منشیات کو روکا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ کھانا تو ایک ضرورت ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بالاتفاق خرافات، گناہ اور نقصان دہ ہیں۔ حالانکہ ان پر تو کسی نے آج تک کوئی اعتراض ہی نہیں کیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسٹنٹ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سمجھیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی روحانی اولاد انہیں بے پردہ کر کے ان کی آبرو کا سودا کرنا چاہتی ہے۔ سوال نمبر 5، تعزیے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کہا اور سمجھا جاتا ہے، اسی لیے تعزیے میں ان کی قبر کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے۔ کوئی مجھے بتلائے کہ دنیا کا وہ کون سا مذہب، کون سا خطہ، کون سا معاشرہ اور کون سی تہذیب ہے جہاں کے لوگ کسی جنازے میں نئے کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، ویل مینٹین، ویل ڈریسڈ اور ٹنچ ہو کر شریک ہوتے ہوں، اور عورتیں کسی بیوٹی کانٹیسٹ کی طرح تیار، آراستہ اور دیدہ زیب ہو کر شریک ہوتی ہوں۔ اگر یہ جنازہ ہے تو عورتوں کی شرکت کے کیا معنی، اور اگر یہ غم کا دن ہے تو اس تیاری کا کیا مطلب؟ سوال نمبر 6، جنازے کے ساتھ آپ کو روتے، بلکتے، سسکتے لوگ تو عموماً نظر آ جاتے ہیں، مگر باجے گاجے اور طبلے، سارنگی، نئی پوشاک، خوشبو اور طنطراک کے ساتھ یہ کیسی میت اور کون سا غم ہے؟ یہ تو سمجھ سے پرے ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی وفات پر باجے والوں کو بلا کر بینڈ بجوا دے؟ ارے رشتہ دار چھوڑیے، معاشرے کے کسی دبے کچلے، پسماندہ اور بے بس کے جنازے پر بجوا کر دکھلائے۔ ارے کسی دشمن کی وفات پر اور میت پر باجا بجوا کر دکھلا دے۔ کیا آپ کو یہ ممکن لگتا ہے؟ اگر نہیں تو سوچئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ جو باجا کسی دشمن کی میت پر نہیں بجایا جا سکتا، کسی معمولی سے شخص کی وفات پر نہیں بجایا جا سکتا، وہ باجا پاک تینت، قدسی صفات، خانوادہ نبوت کے قتل عام اور شہادت کے حادثے پر اور اس یادگار دن پر بجایا جا رہا ہے، اور آپ اسے خوشی سے برداشت کر رہے ہیں، بلکہ فخر کے ساتھ اس تماشے میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں، یہ خاندان نبوت کے ساتھ محبت نہیں، یہ منصوبہ بند نفرت ہے۔ اس کو سمجھیے اور اس کو پہچانیے کہ اگر کسی کی میت رکھی ہو کہ آپ اس کے ارد گرد کھچڑا اور بریانی تقسیم کر سکتے ہیں، شربت اور شیرمال بانٹ سکتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو کام کسی معمولی سے شخص کے ساتھ، جو برتاؤ اور سلوک کسی معمولی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، وہ سلوک نبی کے عالی مرتبت نواسے کی میت پر کیا جا رہا ہے اور آپ اس میں عملاً شریک ہیں۔ سوال نمبر 7، تعزیے میں بنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ کے اور نمونے پر مالیدہ اور ریوڑیاں اور مختلف چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کے سامنے دعا اور منتیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ کیا یہ دھرتی پر پائی جانے والی بدترین اور غلیظ ترین بت پرستی نہیں ہے؟ ہندوؤں کو بت پرست اور جہنمی تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ ان کا بت تو ماربل، پتھر، سیمنٹ اور پی او پی اور مضبوط مٹی، اسٹیل اور الومنیم کا ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے وندنا، پوجا اور پرارتھنا اور آرادھنا کرتے ہیں اور اس سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور اس طرح ہاتھ جوڑنے والے کو بھکاری نہیں کہتے، بلکہ یہ ابھیوادن سویکار کرنے یا سواگت کا پرتیک یا مطلق احترام اور تعظیم کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا بت ابری، لئی اور بانس کی کھپچیوں کا کمزور ڈھانچہ ہوتا ہے، ان کے بت مہینوں دریا میں پڑے رہتے ہیں پھر بھی سلامت رہتے ہیں، اور ہمارا بت بارش دور ہے، تیز ہوا چل جائے یا ہلکی سی فوہار گر جائے تو خدائی کی پول کھل جاتی ہے۔ ہمارا بت بھی کافروں کے بت سے کمزور ہے، اور ہماری بت پرستی بھی دیگر بت پرستوں سے غلیظ اور بدترین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے۔ وما علینا